مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو پاسٹر پرویز کا سلام پہنچے۔ میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ وقت دیا کہ آپ کے درمیان آ کر ہم مل کر خدا کے کلام مقدس کی باتوں کو سیکھ سکیں، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ آپ ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل کو واچ کرتے ہیں، آپ نے سبسکرائب کیا ہے، اور ہم نئے آنے والے لوگوں کو بھی درخواست کریں کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہنچے۔ اور جب آپ اس کو سنتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملتی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی میرے ذریعے شیئر کر کے ہمارے ساتھ اس خدمت کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں۔ آج ہم جس حصے کو لے کر سیکھنے کے لیے آپ کے درمیان ہے وہ ہے 5واں کلمہ۔ جس طرح کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ کلموں پہ بات چیت کر رہے ہیں، تو آج 5واں کلمہ ہے جس کو ہم مل کر سیکھیں گے، اور یہ کلمہ جو ہے یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، ہم مل کر بائبل مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کی 28ویں آیت ہے اور 29ویں آیت ہے جس کو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ کلموں کی ترتیب میں یا نمبر میں یہ 5واں کلمہ ہے، اور یہ یسوع مسیح کے جسمانی دکھ کو پیش کرتا ہے، جس میں اس نے یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ تو یہ ایک حقیقی پکار ہے جو جسمانی دکھ کو ظاہر کرتی ہے، جس نے صلیب کی اذیت کو اور بڑھا دیا۔ اکثر ہم یسوع مسیح کے اس جسمانی دکھ کو جو ہے وہ مختلف طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یسوع مسیح کے جسمانی دکھ کا جو مطلب ہے، یہ ٹوٹلی طور پر اس جگہ پر اس کا پیاسا ہونا جو ہے وہ اس کی زمینی زندگی کو پیش کرتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی بشریت کو پیش کرتا ہے۔ اور جیسے ایک بشر کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، وہ تھکتا بھی ہے، ویسے ہی یسوع مسیح کو یہاں پہ پیاس لگی ہے، اور یہ اس کی بشریت کو، اس کی انسان کے جسم میں رہنے کو پیش کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، اگر ہم یسوع مسیح کی پیاس کی بات کریں یا کلموں کی ترتیب کی بات کریں، تو یہ کفارہ کے کلمے کے بعد ہی کیوں پیاس یا جسمانی دکھ کا اظہار یسوع مسیح کر رہے ہیں؟ اگر ہم انسانی سوچ کے مطابق دیکھیں یا ایز اے انسان ہم اس جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں، تو پچھلی رات جب یسوع مسیح کو گتسمنی باغ سے گرفتار کیا گیا، یا باغ کے اندر جو یسوع مسیح کی دعا ہے، پریئر ہے، اور پھر آگے پوری رات اس کو مختلف عدالتوں میں گھسیٹا گیا اور مختلف طرح سے اس کو ٹارچر کیا گیا، سر پر کانٹوں کا تاج، داڑھی کا نوچا جانا، اس کی پیٹھ پر کوڑوں کا مارا جانا، اور ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ تو کیا ایز اے انسان ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ان 15 16 یا 17 جتنے بھی گھنٹے ہیں، اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، تو یسوع مسیح کو پیاس نہیں لگی ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
میرا خیال ہے کہ ایز اے انسان جب اس کے بدن میں سے خون بہا ہے، اس کا خون گویا، اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر بہا ہے، لیکن یہاں پر میسج کچھ اور ہے۔ جو میسج یہاں پر چرچ کو یا کلیسیا کو یا ایمانداروں کو دیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کو بڑا بغور اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر آپ ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میسج کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کی مددگار ہوگی، تاکہ ہم اور زیادہ ان کو سیکھ کر اور زیادہ جان کر ہم ایمان میں تقویت پائیں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں چلیں، ہم ایمان میں تقویت پائیں، جو صحیح راہ ہے یا صحیح جو اپروچ ہے اس کو سمجھ پائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں نہ صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں پیاسا ہوں، بلکہ ہمیں جو پہلی آیت ہے 28ویں آیت ہے اس پر بڑے غور کرنا پڑے گا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ وہ آیت کہہ کیا رہی ہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ چوتھے کلمے کے بعد ہی کیوں جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کلموں کے شروع میں نے ایک تعارف پیش کیا تھا جس میں نے 7 کلموں کی ایک تصویر پیش کی تھی۔ تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ گناہ جو ہے وہ جسمانی اور روحانی طور پر انسان کو افیکٹ کرتا ہے۔ ان دونوں کلموں کا آگے پیچھے ہونا جو ہے یہ روحانی دکھ اور جسمانی دکھ ہے، یہ گناہ کا افیکٹ ہے۔ تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو 28ویں آیت کے پہلے حصے کو ذرا غور کریں میرے ساتھ۔ اب یقیناً آپ بائبل مقدس کھول کے بیٹھے ہیں تو پہلے حصے پر ذرا غور کریں، بائبل مقدس کہہ کیا رہی ہے۔ لکھا ہے اس کے بعد، یہاں پر فوراً ایک کویسچن ریز ہو جاتا ہے، کس کے بعد؟ تو یہ کویسچن ہے اور اس کا جواب ہمیں اسی کلمے کے اندر ملتا ہے، اسی میسج کے اندر ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ اس کے بعد یسوع نے جان لیا، کس کے بعد یسوع نے جان لیا؟ کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ اور کہا میں پیاسا ہوں۔ اس آیت کو آپ نے 2 حصوں میں اگر ڈیوائیڈ کریں گے نا، 2 حصوں میں بانٹیں گے تو آپ کو بہتر طور پر اس کی سمجھ آئے۔ ان 2 حصوں میں 2 باتیں ہیں جو ہمیں مین اس کا تھیم نظر آتی ہیں۔ پہلی بات اس کو کہتے ہیں مکمل کرنا، اور دوسری بات اس میں اگر آپ انگلش کی بائبل میں جا کے پڑھیں گے تو دوسری بات جو ہے وہ ہے پورا کرنا۔ میں آپ کو انگلش کا جو ترجمہ ہے کنگ جیمز ورژن جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کو بھی پڑھ کر بتاؤں گا، پھر آپ اور زیادہ اس میں کلیئرٹی آ جائے گی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک مکمل کرنا ہے اس میں اور دوسرا جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے انگلش کی بائبل میں سے پڑھتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم انگلش کی بائبل میں سے مل کر پڑھتے ہیں۔ کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے 28ویں آیت، After this, Jesus knowing that all things were now accomplished. دوسرا حصہ ہے that the scripture might be fulfilled. اس کا مطلب یوں ہے مکمل کرنا اور پورا کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے جب آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے اور اس کے بعد، کا مطلب ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کو پورا کر لیا جو زمینی طور پر مشن وہ اپنے باپ کی طرف سے لے کر آیا تھا۔ اس کلمے کے اندر جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کے مشن اور خدا کے کلام کو اہمیت دینا، خدا نے جو کام کرنے کے لیے دیا ہے
اس کو پورا کرنا. اس کے بعد کا مطلب ہے کفارہ کے بعد. کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ یوحنا کی انجیل کے 27ویں آیت اور 28ویں آیت کے درمیان آپ کو ایک وقفہ نظر آتا ہے. اس وقفے کے درمیان جو کہ تاریکی ہے، اور اس تاریکی کے درمیان گناہگار انسان کا کفارہ دیا جا رہا ہے. تو مجھے جو جہاں پہ میسج مل رہا ہے، جو سمجھ مجھے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بنی آدم کا کفارہ دینے کے بعد یسوع مسیح نے جان لیا کہ تمام باتیں جو ہیں وہ پوری ہوگی، وہ کمپلیٹ ہوگی، مکمل ہوگی. اس میں جسمانی چیزیں بھی ہیں، اس میں روحانی چیزیں بھی ہیں، اور اس میں گناہ کا کفارہ بھی ہے. یعنی کہ وہ تمام رشتوں کے، اگر ہم پہلے کلمے کو دیکھیں تو بنی آدم کے لیے معافی کا لیسن ہے. دوسرے کلمے میں دیکھیں تو بنی آدم کے لیے نجات کا میسج ہے. ہم تیسرے کلمے میں دیکھیں تو محبت بری فکر مندی ہے. یہ انسانوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ کی چیزیں ہیں، یہاں پر یسوع مسیح نے یہ کمپلیٹ کی ہیں. اور چوتھے کلمے میں اس نے اس گناہ کا کفارہ دے دیا ہے جس کے لیے وہ آسمان پر سے آئے تھے. اس نے قانون کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، جس طرح میں نے چوتھے کلمے میں بھی کہا ہے. اس نے گناہ کی پوری قیمت چکا دی ہے. تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے انسان کے گناہوں کی پوری قیمت چکائی ہے. یہ 27 اور 28 آیت کے درمیان جو وقفہ ہے، اس میں یہ کام پورا ہوا ہے. اور 28ویں آیت میں اس کا پہلا حصہ کہتا ہے اور اس کے بعد یعنی کہ کفارہ کے بعد یسوع مسیح نے اس بات کو جان لیا کہ اب تمام چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اس نے ان ساری چیزوں کو پورا کر دیا. یعنی کہ اگر ہم ان کی ساری جسمانی زندگی کو، جسمی زندگی کو دیکھیں، اور پھر خدمت کے جو سال ہیں، یسوع مسیح نے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یسوع مسیح نے نہ صرف ہمارے لیے نجات ہمیں عطا کی ہے، مخلصی گناہوں سے چھٹکارا دیا، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں، زمینی زندگی میں بہت سارے اگزامپل ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں جن کو ہم اپنا کر زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور خدا باپ کی طرف سے تمام باتوں کو اس نے پورا کیا، اور زمینی جو تمام ذمہ داریاں ہیں اس نے ان کو بھی پورا کیا. اور وہ کہہ رہا میں نے ان چیزوں کو مکمل کر لیا ہے. دوسری جو اس میں بات ہے، یا دوسرا جو حصہ ہے، وہ کہتا ہے فلفلڈ، یعنی کہ نوشتوں کا پورا ہونا. جتنے بھی نوشتے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے ساتھ اور نجات کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور پھر یہاں پر جس نوشتے کی بات کی گئی، نہ صرف یسوع مسیح نے ان نوشتوں کو پورا کیا ہے، بلکہ یہاں پر جس نوشتے کی بات کی گئی ہے وہ زبور 69 میں ہمیں نظر آتا ہے. اس کی 21ویں آیت میں نظر آتا ہے، جو اس کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے لکھا گیا زبور ہے، لیکن یہ نوشتہ اس وقت اس کے بارے میں لکھا گیا. اور یہاں پر یہ وہ نوشتہ پورا ہو رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. اور میں نے پہلے کہا کہ یہ پکار جو ہے مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں، یہ ریل جو اس کا پین ہے، جسمانی پین ہے، اس کو پیش کر رہا ہے. اکثر ہم اس کو گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ یہ روحوں کا پین ہے. اکثر ہم اس سے اس کو گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ وہ سمندروں کا بنانے والا ہے اور وہ پیاسا ہے. نو، ایسا نہیں ہے. یہاں پر بیسک یسوع مسیح پریورٹیز کو سیٹ کر رہا ہے. پریورٹیز کیا ہے؟ وہ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ میری پریورٹی یہ ہے، میرے لیے اہمیت کی چیز یہ ہے کہ میں اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کروں.
اور یہ ہمیں لیسن دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم جو لوگ جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یا جتنے بھی ہم بلیورز ہیں، خدا پر ایمان رکھنے والے، یسوع مسیح کے فالورز ہیں، ہمیں ایک لیسن دیا جا رہا ہے کہ اپنی جسمانی نیڈ، اپنی جسمانی کام اور جسمانی عیش و عشرت آرام سے زیادہ ہمیں خدا کے کلام کو اہم سمجھنا ہے اور اسے اہمیت دینی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، شروع میں یہ بات کہی کہ اگر ایز اے انسان میں یا آپ میں سے کوئی بھی یسوع مسیح کی اس جگہ پر کھڑا ہو کر دیکھے تو 15-16 گھنٹوں کا جو ایک درانیہ ہے، اور نہ صرف یہ وقت کا درانیہ ہے بلکہ اس درانیے کے اندر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کچل کر رکھ دیا گیا، جس طرح یہ سایہ 53 باب کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی سبب سے کچلا گیا، اس کو کچل کر رکھ دیا ہے، اور لیکن اس کو اپنی جسمانی دکھ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کے منہ سے آہ نکلی ہو یا کرائے ہو، کیونکہ اس کی پریورٹی وہ مشن تھا جو باپ نے اس کو دے کر بھیجا تھا۔ ہم اس کو یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 32ویں، 33ویں اور 34ویں آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح یسوع مسیح کے لیے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ان کی زمینی زندگی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب، اس کی 32ویں اور 33ویں آیت، آئیے ہم مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ پس شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ میرے عزیزو، اس حوالے کی روشنی میں یہ کھانا ہے اور وہاں پر پینا ہے۔ پیاس اور کھانا جو ہے یہ انسان کی بنیادی جو ضروریات ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں، دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن یسوع مسیح ان دونوں چیزوں کے بارے میں اس کلمے میں بھی جب پیاس کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں پر بھوک کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے باپ کی جو حکم ہے، میرے باپ کا جو فرمان ہے، اس سے پورا کروں، میں اس پر عمل کروں اور اس کے کام کو پورا کروں۔ یہ ہمارے لیے یہاں پہ میسج ہے، ایز اے ایماندار، ایز اے چرچ یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ جب ہم نے خدا نے بلایا ہے، ہم تمام لوگ جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں، ہم برگزیدہ ہیں، اور ہمیں اس حصے میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کو فالو کرتے ہوئے، جب فالو فار کرائسٹ کہتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی، ہمارے لیے بھی جو پریورٹی ہے وہ خدا باپ کی مرضی ہو، ہمارے لیے بھی جو اہمیت کی حامل ہماری زندگیوں میں چیز ہو وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہو۔ اس میں ہمارے خاندان ہو سکتے ہیں، اس میں معاشرے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں جن لوگوں کو خدا نے ایز اے خدمت کے لیے بلایا ہے، خدمت کے حصے ہو سکتے ہیں، لیکن ان سارے کے درمیان ہم خدا کو اول درجہ دیں۔ یہ کلمہ جو ہمیں یہاں پہ بتاتا ہے یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خدا باپ کو اور خدا یسوع مسیح کو جو ہمارا منجی ہے اور روح القدس جو ہمارا مددگار ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اول درجہ دیں۔ اگر کلام کی یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھ کر برکت پائیں۔ May God bless you۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔